بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توضیحات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 15واں درس، جس کا عنوان ہے نماز جمعہ اور باجماعت نماز ادا کرنے کی فرضیت۔ محترم سامعین، مردوں پر مندرجہ ذیل دلائل کی بنا پر جمعہ اور باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صرف سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے تعلق سے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایندھن آگ اکٹھا کرنے والوں کو حکم دوں اور وہ میرے حکم کے مطابق ایندھن اکٹھا کریں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور اسے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو اس کے اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ عذر یعنی کوئی شدید خطرہ ہے، بارش ہے یا بیماری وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے سے رخصت چاہیے، کیونکہ مجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے رخصت دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں پھر بلایا، پوچھا، کیا آپ اذان سنتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر نماز کے لیے آیا کرو۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان 5 نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے مقرر فرمائے ہیں، اور بلا شبہ باجماعت نماز ادا کرنا انہی راستوں میں سے ایک ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یاد رکھیے، اگر تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو گے جس طرح یہ باجماعت نمازوں سے پیچھے رہنے والے بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور سنت نبوی چھوڑنے سے یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں ادا کرتے وقت ہم کو مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے اور مسجدوں میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ مسجدوں سے دور رہنا یہ منافق کی علامت ہے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو نماز باجماعت ادا کرنے اور مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔